الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کبیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ان سے آدمی کو، ایمان والے کو خاص طور سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے نیک لوگوں سے محبت کرنا اور ان سے بغض اور عداوت نہ رکھنا، اس لیے کہ ان سے بغض اور عداوت رکھنا یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے اس کا شمار ہے۔ محبت اور نفرت یہ دونوں دل کے کاموں میں سے ہے، یہ چیزیں دل سے ہوتی ہیں۔ محبت کبھی کسی سے ہو جاتی ہے غیر اختیاری طور پر، جیسے آدمی کو محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے، آدمی کو محبت ہوتی ہے اپنی بیوی بچوں سے، یہ غیر اختیاری محبت ہے۔ لیکن شریعت نے یہ کہا ہے، یہ مطالبہ کیا ہے ایمان والوں سے کہ وہ اختیاری طور پر چند لوگوں کے لیے محبت اپنے دل میں پیدا کر دیں، جس میں سب سے پہلے محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت بتلائی ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو لہٰذا دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تیسرے نمبر پر تمام طرح کے نیک لوگوں کی محبت ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے بھی طرح کے نیک لوگ ہیں ان سے محبت کرنا یہ ایمان والے کی علامت میں سے ہے۔ چنانچہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متی الساعہ، کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وماذا اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میرے پاس کوئی عمل ذخیرہ ایسا کیا ہوا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں نجات پا سکوں، البتہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، کہ کل قیامت میں تیرا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تجھ کو محبت تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بڑی خوشی ہوئی اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کل قیامت میں بھی ہمارا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، صحابہ سے محبت ہے تو صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان سے بھی محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کہ مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ میرا ان کے ساتھ حشر کرے گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے اور علماء عظام سے خاص طور سے محبت کا تعلق رکھے اور اللہ کے لیے ان سے محبت کرے، اس لیے کہ صحیح بخاری ہی کی روایت میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر یہ لوگ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں، ان کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی نیک آدمی ہے، اس سے اگر اللہ کے لیے محبت ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہ میرے لیے، میرے واسطے سے کون آپس میں محبت رکھتے تھے، کہاں ہے وہ محبت رکھنے والے؟
کیا انعام ملے گا کہ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج کے دن کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے سائے کے، میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نیک بندے کے ساتھ اگر کسی معاملے میں کوئی ناراضگی بھی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اپنے دل کو بھی صاف کرے، اس کے ساتھ بھی اپنے معاملات کی صفائی کر لے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی صحیح مسلم کی ایک روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت سلمان رضی اللہ عنہم یہ بیٹھے تھے، اور وہیں پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور قریش کے سرداروں میں سے تھے، تو وہ وہاں پر آ گئے۔ تو حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے بارے میں کوئی بات کہہ دی۔ وہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لی، تو آپ کو ایسا لگا کہ یہ غیر مناسب بات انہوں نے کہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدہم، کیا قریش کے سردار کے لیے تم ایسی بات کہتے ہو؟ گویا کہ ان کو ڈانٹا اس پر اور ان کو منع کیا، اور پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحابہ میں سب سے افضل ہیں ان سے فرمایا، یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، کہ ابو بکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا۔ کسے؟ صہیب، بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم، ان کو شاید تم نے ناراض کیا ہے۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر یاد رکھو اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو گویا کہ اللہ کو ناراض کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، چنانچہ ان کے پاس آئے اور کہا، سوال کیا ان سے، یا اخوتا اغضبتکم، کیا میں نے تم کو ناراض کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، لا یغفر اللہ لک یا اخی، نہیں ہمارے بھائی، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ تو گویا کہ یہ سبق دیا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی، جو امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے، یہ بھی اگر کسی نیک بندوں کو اگر ناراض کر دے تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی رکھے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جیسے کہ سود کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص کے یہ اعلان جنگ ہے جو سود کے معاملات کو بند نہ کر دے، تو ایسے ہی جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ اگر بغض اور عداوت کا معاملہ رکھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی نیک لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، خاص طور سے علماء کرام، حفاظ عظام، کہ ان کی ہم دل سے تعظیم کریں، دل سے ان کی محبت کریں، اور کم سے کم یقین ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت زیادہ ہو، کسی سے کم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کسی سے اختلاف رائے ہو۔ اختلاف رائے ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی عالم یا کسی نیک شخص سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بڑی سخت وعید اس سلسلے میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والآلہ